السلام علیکم۔ ہماری آج کی تحریر کا عنوان ہے جگر مراد آبادی کو جب نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا تو لوگوں نے کہا شرابی سے نعت نہیں سنیں گے۔ تحریر ہے محمد نعیم کی فیصل آباد سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسانیت میگزین کو سبسکرائب کریں۔ اجمیر شریف میں نعت یا مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے اور نعت یا مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ اس کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح شریعت کے سختی سے پابند علماء حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود علماء حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعت یا مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخرکار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ میں گناہ گار، رند سیاہکار، بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو کیسے تیار کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گونڈوی نے حکم دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ سرحان نے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا، دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا۔ وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے مگر پھر رک جاتے تھے۔ لیکن مجھے نعت لکھنی ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا۔ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں، کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے آج انہیں شرکت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا، دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا تھا۔ وہ کئی دن پہلے اجمیر شریف پہنچ چکے تھے جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔ جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی ہستی،
جگر کی جگر تک ہی مہخواریاں ہیں آخر۔ مشاعرے کی رات آ گئی، جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ سٹیج سے آواز ابھری، رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، آپ لوگ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ شور کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی ہے، ایک رند ہے اور مدت سلطان مدینہ ہاں، کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ جو جہاں تھا ساکت ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گنہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش بے پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلافات ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں، اس سے کہلوائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی۔ انسانیت میگزین میں تحریر بھیجنے کا شکریہ۔ آپ بھی اپنی تحریر ہمارے فیس بک پیج انسانیت میگزین پر ان باکس کر سکتے ہیں۔ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ماہنامہ انسانیت کے سوشل میڈیا لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ ہمیں تمام لنکس پر فالو کیجئے۔ شکریہ۔